آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں بڑا اپسٹ، LA-14 سے سابق وزیر اعظم سردار عتیق کو شکست، آزاد امیدوار ساجد اقبال عباسی 40,542 ووٹ لے کر کامیاب۔ سردار عتیق کو 19,400 ووٹ ملے، دیگر 3 حلقوں میں ووٹوں کی گنتی جاری۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج، دنیا نیوز کو موصول، پیپلز پارٹی کو 2، مسلم لیگ نون کو 1 سیٹ پر برتری۔ LA-15 سے پیپلز پارٹی کے ضیاء قمر کا پہلا، نون لیگ کے مشتاق منہاس کا دوسرا نمبر۔ LA-16 سے نون لیگ کے سردار میر اکبر آگے، پیپلز پارٹی کے سردار قمر الزمان پیچھے۔ LA-17 سے پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل ممتاز راتھوڑ کو سبقت، نون لیگ کے چودھری محسن عزیز پیچھے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بار پھر ووٹنگ عمل پر تحفظات کا اظہار۔ LA-15، 16 اور 17 میں بھی پولنگ سٹیشنز پر بے ضابطگیوں کی شکایات۔ شہری الرحمان کا پولنگ میں تاخیر اور پولنگ ایجنٹس کو روکنے کا الزام، کہا انتخابی عمل میں بے ضابطگیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آزاد کشمیر الیکشن کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے 24 سیٹیں جیتیں، پیپلز پارٹی 10 نشستوں پر کامیاب رہی۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کا شور کر کے اپنی ہار کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ امید ہے پیپلز پارٹی کی قیادت الٹی گنتی کو سیدھا کر دے گی اور نون لیگ کی جیت پر مبارکباد دے گی۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے وفاقی وزیر امیر مقام کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا دھرنا دینے والے آزاد کشمیر میں الیکشن نہیں روک سکے، دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے والوں کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ منتخب حکومت جائز مطالبات پر ضرور نظر ثانی کرے گی۔ امیر مقام نے کہا کہ الزام تراشی کرنے والوں نے رات سے اسکرپٹ بنایا ہوا تھا، صبح 9 بجے سے ہی بیانات دینا شروع کر دیے۔ آزاد کشمیر کے موجودہ حالات میں پرامن الیکشن پر داد دینی چاہیے۔ الٹی گنتی کے نام سے ان کی سانسیں اکھڑ جاتی ہیں۔ نون لیگ کو آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کا جواب دینا ہوگا۔ نون لیگ حکومت بنا لے گی لیکن جلسہ نہیں کر سکے گی۔ دھاندلی کے تمام شواہد رانا ثناء اللہ کو بھیجنے کو تیار ہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں پلوشا خان، شہلا رضا اور شرمیلا فاروقی کی پریس کانفرنس، کہا ہم آپ کے اتحادی ہیں، غلام نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے۔ پیپلز پارٹی صرف بہانہ ہے، وفاقی حکومت نشانہ ہے۔ برساتی مینڈک صدر کے استعفے کی بات کرتے ہیں، استعفیٰ مانگنا ہے تو ان کے بڑے سامنے آئیں۔ شرمیلا فاروقی بولیں پنجاب میں خواتین کے ساتھ تھانوں میں زیادتی ہوتی ہے، کہا جاتا ہے پنجاب میں عورت کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا، نظام وہ ہوتا ہے جس میں عام آدمی کو انصاف ملے۔ صبح و شام پنجاب حکومت کو بھاشن دینے والے اپنے صوبے کو دیکھ لیں، قیمتی مشوروں کی ضرورت سندھ حکومت کو ہے، ہمیں نہیں۔ وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی تنقید، کہا سندھ حکومت سے میر رضا قتل کیس حل نہیں ہو رہا، پنجاب میں فیک کیس کہہ کر رپورٹ چھپائی نہیں جاتی ہیں۔ معذور بچی کے واقعے میں DIG نے پورے تھانے کو معطل کیا، ہارے ہوئے لوگ پنجاب پر غصہ نکالنے آ جاتے ہیں۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا مقصد جارحیت نہیں، صرف امن اور دفاع کے لیے ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس میں خطاب، کہا مکہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدے کی توسیع ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ دفاعی معاہدہ پہلے سے موجود تعاون کا تسلسل ہے۔ حرمین شریفین کے تحفظ کی ذمہ داری پاکستان کے عوام اور افواج کے لیے اہم فریضہ ہے۔ معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور خوشحالی کے لیے ہے۔ دفاعی معاہدہ امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہے۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان دہائیوں پر محیط تعاون موجود ہے۔ وزیر اعظم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر کابینہ کو اعتماد میں لیا۔ وفاقی کابینہ میں متفقہ طور پر قرارداد منظور۔ تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو خراج تحسین اور مدبرانہ قیادت کی تعریف۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط اہم سفارتی اور دفاعی پیش رفت قرار۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایرانی وزیر خارجہ عباس سراقتی سے ٹیلی فونک رابطہ، پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کی تفصیلات شیئر کیں۔ اسحاق ڈار نے کہا معاہدے کا مقصد اسٹریٹجک تعاون کو مضبوط بنانا اور خطے میں امن و سلامتی کے لیے کردار ادا کرنا ہے۔
عباس سراغچی کا معاہدے کے اہم نکات سے آگاہ کرنے پر اسحاق ڈار سے اظہار تشکر۔ وزرائے خارجہ کا باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق۔ خطے میں بدلتی ہوئی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر بات چیت۔ اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کثیر الجہتی فارمز پر قریبی رابطوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور۔ اسحاق ڈار کا کویتی وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون۔ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح نے مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے پر مبارکباد دی۔ دونوں وزرائے خارجہ کا خطے اور مقبوضہ بیت المقدس کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آبِ ہرمز کو کھولا جا سکتا ہے۔ ایران اور عمان کے مذاکرات میں مشترکہ اعلامیے پر بات چیت جاری ہے۔ آبِ ہرمز کے ٹرانزٹ روٹ پر اتفاق ہو چکا۔ آبِ ہرمز میں محفوظ آمد و رفت یقینی بنانے کے لیے ضروری طریقہ کار بھی وضع کیے جائیں گے۔ ایران اب بھی حالت جنگ میں ہے۔ امریکہ مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کا ذمہ دار ہے۔ خطے کے ممالک ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دیں۔ ایران اور امریکہ کے براہ راست مذاکرات نہیں ہو رہے، ثالثوں کے ذریعے رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعظم کا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے قومی عزم کا اعادہ۔ کہا ہنگوز، سوات اور دیگر علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے جوان شہید ہوئے۔ دہشت گردی کے خلاف قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ وطن عزیز سے ایک مرتبہ پھر دہشت گردی کے ناسور کا خاتمہ کیا جائے گا۔ پاکستان امن اور ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ آزاد کشمیر الیکشن میں مسلم لیگ نون کو اکثریت مل چکی ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات میں عوام نے نون لیگ پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ نون لیگ آزاد کشمیر میں ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع کرے گی۔ جان بوجھ کر معاملات خراب کرنے والے اغیار کے اشاروں پر کام کر رہے تھے، جس کے ثبوت ہیں۔ کوئی مطالبہ یا معاملہ ہے تو میز پر بیٹھ کر حل کرنا چاہیے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں لاقانونیت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ وفاقی کابینہ نے نیشنل ہاؤسنگ پالیسی 2026 اور ایکشن پلان کی منظوری دے دی ہے۔ زمین کے مؤثر استعمال کے لیے عمودی رہائش کو ترجیح دینے کی ہدایت۔ پاکستان آئل ریفائننگ پالیسی 2023 میں مجوزہ ترامیم کی کابینہ سے توثیق۔ آئل ریفائنریز کی اپ گریڈیشن سے ملکی توانائی کی ضروریات بہتر انداز میں پوری ہوں گی۔ کراچی کے تاجر میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت۔ میر رضا کے معدے سے تیزاب کی موجودگی کے شواہد ملے۔ ذرائع کے مطابق میر رضا کے پھیپھڑے تیزاب کے باعث شدید متاثر ہوئے۔ میر رضا کی شرٹ پر تیزاب اور کسی اور کے پسینے کے نشانات ملے۔ میر رضا کے ہاتھوں اور پیروں پر بھی تیزاب کی موجودگی کے اثرات پائے گئے۔ جائے وقوع کے قریب موجود مشکوک گیسٹ ہاؤس پر پولیس نے تالے لگا دیے۔ 6 ملازمین زیر حراست، اب تک 21 افراد کو حراست میں لیا جا چکا۔ میر رضا کے دوست اور بزنس پارٹنرز بھی شامل، بیانات ریکارڈ کر لیے گئے۔ میر رضا علی قتل کیس سندھ حکومت کا جوڈیشل کمیشن نہ بنانے کا اعلان۔ مقتول میر رضا کے اہل خانہ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی مخالفت کی تھی۔ ڈی آئی جی کرائم اینڈ انویسٹیگیشن عامر فاروقی کی سربراہی میں تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس 5 گھنٹے طویل بیٹھک میں سابقہ تحقیقاتی ٹیم نے اب تک کی تفتیش کے حوالے سے بریفنگ دی۔ کیس میں تحقیقات کا اثر نو جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے میر رضا علی کی پہلی اور دوسری پوسٹ مارٹم رپورٹ کا بھی جائزہ لیا۔ کمیٹی نے کیس کے تمام شواہد اپنی تحویل میں لے لیے۔ تحقیقاتی کمیٹی نے میر رضا کے والدین کے بیانات قلم بند کر لیے۔ تحقیقاتی کمیٹی میں مزید 2 افسران کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ ورثا نے ایک ڈی ایس پی اور ایک انسپیکٹر کو ٹیم میں شامل کرنے کی درخواست کی۔ تحقیقاتی ٹیم آج جائے وقوع کا دورہ کرے گی۔ ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے کی شرط پر 5 ماہ کی جنگ کا ہرجانہ مانگ رہا ہے۔
امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا ایران اگر جنگی نقصانات کا معاوضہ مانگتا ہے تو امریکہ بھی ایران سے معاوضہ مانگے گا۔ ایران سے معاوضے کا مطالبہ آئندہ تمام مذاکرات میں باضابطہ طور پر شامل کریں گے۔ جنرل سلیمانی کی قیادت میں کارروائیوں سمیت ایرانی حملوں کے متاثرین کو معاوضہ دیا جائے۔ USS کول حملے میں ہلاک افراد کے خاندانوں کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔ ایران میں گزشتہ 50 برس کے دوران مارے گئے مظاہرین کے خاندانوں کو بھی معاوضہ دیا جائے۔ ایران میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران 52,000 افراد ہلاک ہوئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا مسلح افواج میں اعلیٰ فوجی عہدوں پر نئی تعیناتیوں کا اعلان۔ میجر جنرل علی عبداللہی کو مسلح افواج کے سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ بریگیڈیئر جنرل کیومرس حیدری ان کے نائب ہوں گے۔ احمد وحیدی کو میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر پاسداران انقلاب کا کمانڈر ان چیف مقرر کیا گیا۔ مصطفیٰ ازدی ان کے نائب کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ مصطفیٰ طائب بیسنج فورس کے کمانڈر مقرر۔ وزارت پیٹرولیم ڈویژن کا 11 اگست کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 380 روپے 86 پیسے فی لیٹر رہے گی۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔ گڈز ٹرانسپورٹرز کی ملک گیر ہڑتال، مطالبات کی عدم منظوری پر گورنر اور وزیر اعلیٰ ہاؤسز کے گھیراؤ کا اعلان۔ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا بھی فیصلہ کر لیا۔ اتحاد کے صدر ملک شہزاد اوان کا کہنا ہے کہ حکومت سے مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وفاق کو 15 رکنی چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کر دیا۔ روزانہ فیول قیمتوں کا نظام ختم اور ٹیکسز میں کمی کی جائے۔ بھارتی ریاست جھارکھنڈ کی پولیس مظاہرین پر ٹوٹ پڑی۔ سرکاری ملازمتوں کے امتحانات میں بے ضابطگیوں اور پیپر لیک پر احتجاج شدت اختیار کر گیا۔ طلبہ کا ریاستی اسمبلی کی جانب مارچ، مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے واٹر کینن کا استعمال۔ بھارتی پولیس کا طلبہ پر لاٹھی چارج، شیلنگ بھی کی، کئی طلبہ زخمی ہو گئے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ کولمبیا کے مغربی علاقے میں 7.4 شدت کے زلزلے سے تباہی۔ زلزلے کے باعث 61 سے زائد عمارتیں منہدم، 111 سے زائد افراد ہلاک، سینکڑوں افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ۔ زلزلے کے جھٹکے ایکواڈور، پیرو، پاناما اور وینزویلا تک محسوس کیے گئے۔ زلزلے کا مرکز وقوع کے علاقے میں واقع میونسپلٹی سان ہوسے کے قریب تھا۔ کیلی کے میئر کی مطابق امدادی کارروائیوں کے لیے دیگر شہروں سے ریسکیو ٹیمیں طلب کی گئی ہیں۔ زلزلے کے بعد متاثرہ علاقوں اور امدادی ریسکیو کارروائیاں جاری۔